اسی سوال میں سے باجی ایک اور سوال نکلتا ہے کہ اب پانی کو اگر ہم صاف کریں تو کیسے کریں اور کس طرح کریں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی احکامات دیے ہیں تو ان کے بارے میں اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالی۔ اب دیکھیے، جو پہلا حصہ ہے آپ کے سوال کا، اس میں تو یہ ہے کہ ہم پانی کو کیسے کریں۔ آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس عروج پر پہنچی ہوئی ہے جہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں بہت سارے، بلکہ گندے ترین پانی کو اکٹھا کر کے اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس پانی کو ہمارے طور پر اریگیشن کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جلدی فصلیں اگانے کے لیے لوگ اسی گندے پانی کو اسی طرح اریگیٹ کرتے ہیں فصلوں کو، اس سے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ پیداوار جو پیدا ہوتی ہے گو کہ اس کی مقدار تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایسی بیماریاں اس کے کھانے والوں کو، اس کے استعمال کرنے والوں کو لگتی ہیں۔ اللہ یہ اپنے کرم میں رکھے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں تو کہتا ہوں کہ ماحولیات کے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام ویسے بھی دین اسلام ہے، اسلام کے معنی ہوتے ہیں پیسفلنس، اسلام کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی، صفائی ستھرائی، کسی قسم کی غلاظت اور ہر چیز سے بچاؤ، نجاست سے دوری۔ اب گنوانا شروع کرے انسان تو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے 5 وقت کا وضو، کس لیے؟ صفائی ستھرائی کے لیے، جسمانی طور پر۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، مباشرت کے ساتھ ہی اس پر فرض کر دیا گیا کہ اس نے غسل جنابت کرنا ہے، صفائی ستھرائی، طہارت۔ اور اسی طریقے سے کپڑوں کی صفائی ستھرائی، کہ آپ کے کپڑوں سے کسی قسم کی بھی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اور اس کے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی تھی، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے کپڑے دھو کے سکھا کے پھر مسجد میں آؤ، اور پھر فرمایا کہ آپ کے علاقے میں پانی نہیں ہے، اور پھر اس چیز کو لازم قرار دیا گیا کہ ہر شخص کے کپڑے اور جسم صاف ہونا چاہیے۔ جمعے کو عید کی طرح منانے کے لیے کہا گیا، اور جمعے کی نماز سے پہلے لازم قرار دیے گئے اپنی سنت کے مطابق کہ وہ شخص جمعے کی نماز ہر حال میں پڑھے، اور جمعے کی تیاری کے لیے غسل لازم کر دیا، جمعے کی تیاری کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا لازم کر دیا، جمعے کی تیاری کے لیے خوشبو لگانا لازم کر دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے تو حیرانگی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی۔ نبوت تو ہمیشہ ہوتی ہی دور اندیش ہے، لیکن ہم انسانوں کو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے کہ آپ کو اپنا ماحول صاف رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ارض مسجد اللہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی مسجد ہے۔ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پر صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، ہر قسم کی نجاست سے پاک۔ اور مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اس مسجد کا تقدس طہارت ہے۔ یہاں پر پولوشن نہیں ہے، آلودگی نہیں ہے۔ آواز بھی اونچی آواز میں بات کرنا مسجد میں، یہ آواز کی صوتی آلودگی کہی جاتی ہے۔ اب پوری زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑھ کر فرمایا کہ آپ اپنی 3 جگہوں کی حفاظت کرو پولوشن ختم کرنے کے لیے، صفائی ستھرائی پاکیزگی کے لیے۔ رفع حاجت ہر انسان کا نیچرل پروسیس، نیچرل ایکسکریشن پروسیس، دیٹ از دا کال آف نیچر رادر وی کین سے، بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پولیوٹ یور واٹر۔ اس نیچرل کال کو بھی فلفل کرنے کے لیے آپ کو یہ کسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا 3 چیزوں کو پولیوٹ کرنے سے بچو۔ فرسٹ واٹر، رننگ واٹر، ایون دو دیٹ از پریزرو واٹر، کھڑا پانی ہے یا بہتا پانی ہے، نہ کبھی اس میں پیشاب کرو، نہ بول براز کرو، نہ کوئی گندگی پھینکو، نہ کوڑا کرکٹ پھینکو اس میں، نہ کسی قسم کی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ پولوٹ ہو۔ یو آر ناٹ الاؤڈ ایٹ آل۔ سیکنڈ تھنگ از وین دیر از اے شیڈ ٹری، سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے نہ پیشاب کرو، نہ غلاظت کرو، نہ کوئی ایسی چیز پھینکو جس کی وجہ سے وہاں پہ غلاظت ہو۔ اینڈ تھرڈ از دا وے آن وچ دا پیپلز آر ٹریولنگ ایوری ڈے، وہ راستہ جو آج کل کے دور میں وہ سڑکیں، ہم جاتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہیں اور اس کے بعد باہر پھینک دیتے ہیں۔ ایڈیبل کوئی چیز یا ایٹیبل کوئی چیز یا ڈرنکیبل کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اپنی گاڑی میں یا اس سفر کرتے ہوئے، اس کو ہم پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو باہر اس کی پیکیجنگ پھینک دیتے ہیں، ہم کوئی کیئر نہیں کرتے۔ ویسے ہی واک کرنے کے لیے چلتے ہیں، چلتے چلتے کوئی چیز کھاتے ہیں، اس کی جتنی پیکیجنگ ہے اس کو اٹھا کو پھینک دیتے ہیں، اس
اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اسی طریقے سے. وی آر ناٹ کیئرنگ اباؤٹ. So the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala has warned us to protect these three places. It is also for purity and sanctity of purity. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں اپنے عمل سے کس طریقے سے ظاہر کیا کہ آپ نے ہر حال میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے, ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ایک بار ایک صحابی اسی طرح بدو آ گیا مسجد میں, اسے پتہ نہیں تھا, اس نے مسجد میں ہی بول و براز کر دیا. صحابہ دوڑے اسے اٹھانے کے لیے, دوسرے لفظوں میں سرزنش کرنے کے لیے, ایون دو کہ کچھ مارنے کے لیے بھی دوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی اسے کچھ مت کہیے. جس وقت وہ فارغ ہو گیا تو اس کے بعد اسے بلا کر کہا کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے عبادت کی ہے, ساری زمین عبادت کی ہے, لیکن انسان اپنی نیچرل کار ضرور کرتا ہے. ایسی جگہ کا استعمال کیا کرو جہاں پر وہ ڈھک جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری حیات مبارکہ میں ایون دو کہ آپ نے کبھی رفع حاجت کی تو آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی, اسے دفن کیا اور اس کے بعد واپس آئے. کیونکہ آج کل ہماری طرح لیٹرین سسٹم تو تھا نہیں اس زمانے میں. کھلی جگہوں پہ, کھیتوں میں, صحرا میں, ان جگہوں پہ جایا جاتا تھا. تو جا کر اس چیز کا آپ نے اہتمام کیا کہ جس وقت آپ نے رفع حاجت کی تو اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو باقاعدہ دفن کیا. فرمایا یہ آپ بھی کیا کرو, پولوشن نہ پھیلے آپ کے ارد گرد ماحول میں. تو اس صحابی کو جو وہاں تھا مسجد میں, پھر اسے احساس دلایا کہ یہ جگہ تو انتہائی مقدس ہے, لیکن عام سرزمین بھی اس طرح ہے کہ اس میں بھی ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اس بدو صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریئلائز کروایا کہ دس از ناٹ اے پلیس ویئر یو ڈو سچ کائنڈ آف تھنگ. اٹ از ان آر ریسپیکٹ پیور پلیس. دس از فار دا ورشپ آف اللہ المائٹی, فار دا ریسائٹیشن آف ہز قرآن مجید. آپ کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں. پھر صحابہ میں سے کہا کہ اس کے اوپر پانی بہا دو اور اس کو صاف کر دو. اس کے سامنے کیا گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں, ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹسز کیا کیا کی. اپنے گھر میں خود جھاڑو دینا, اپنے کپڑے ان کی پولوشن کو بھی ختم کرنے کے لیے کیا تھا کہ کہیں پھٹ گیا ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے کو خود اپنے ہاتھ سے سینہ پیوند لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ناخن تراشنا, اور انتہا دیکھیں کہ پولوشن نہ پھیلے. اس سے بھی مبادا وہ نوکدار ہوتے ہیں, کسی کو اس کو اذیت ہو تکلیف ہو, اس کو اس طرح اوپن جگہ پہ نہیں پھینک دیا کٹے ہوئے ناخنوں کو بھی, بلکہ ان ناخنوں کو بھی باقاعدہ دفنانے کا اہتمام کیا اور کہا کہ اس طرح انہیں دفنایا کرو. آپ دیکھ لیں کہ انتہا درجے کی, اسے کہتے ہیں اسلام. کچھ لوگ عام طور پر ان کے ہاں بس تکلیف ہی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بات کی جائے ان سے, تو جب کہا جائے کہ یہ چیز ریلیونٹ ہے ود دا اسلامائزیشن, مینی پیپل دوز ہو آر ان ٹچ ان اینی کائنڈ آف وی کین سے ڈسکشن سم ون از ڈوئنگ, اس وقت انہیں جب کہا جائے نا کہ یہ اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کیا یا یہ کہتے ہیں اس موضوع کے بارے میں, قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ ہے, تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دم ہی جس طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی زہریلی قسم کی کیڑے نے انہیں کاٹ دیا ہے اور انہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنائے تاکہ ان کے شر سے کوئی اور محفوظ رہے, اور وہ خود بھی ریئلائز کر لیں کہ حقیقت کیا ہے. اور صاحب ایمان ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو وہ ریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو کس طرف, اسی آکاش اور آفاق کے بنانے والے رب کریم کی طرف, اور اسی کے استادہ فرستادہ انبیاء اور پیغمبروں کی طرف, اسی کے استادہ اور فرستادہ صلحاء, شہداء, اولیاء, متقین, مومنین اور صاحب حکم لوگوں کی طرف, حکمت والوں کی طرف. اللہ اپنے کرم میں رکھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام بھی پاکیزگی اور طہارت کا نمونہ تھے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہر لحاظ سے پولوشن پھیلانے سے روکا کرتے تھے.